اس کا ویسے میں پھر بتا دیتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، میں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نصاب کی مقدار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کے پاس ہوتی ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ مل کر اگر یہ نصاب بھی موجود ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو نصاب میں 5 چیزیں ویسے آتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ، کیش وغیرہ، مال تجارت اور چرائی کے جانور۔ لیکن چونکہ جانوروں کا اب دور نہیں ہے اس لیے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں۔ 4 قسم کی چیزوں پر بس زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو سینکڑوں وسوسوں سے آپ پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ فریج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو آپ فوراً سوچئے سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، یہ چاروں میں سے نہیں ہے تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ دکان میں نہ رکھا ہو بیچنے کے لیے۔ اگر دکان میں رکھا ہے بیچنے کے لیے، جیسے شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ تو مال تجارت ہے، میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں، اے سی ہے، ٹیلی ویژن ہے، واشنگ مشین ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، آپ کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ پورا گھر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کار، اگر 10 کاریں ہیں مثال کے طور پہ جو ذاتی استعمال میں ہیں، 10 کاریں، چاہے آپ 2 کاریں استعمال کرتے ہیں، 8 کاریں کھڑی ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا یہ کاریں روپیہ سونا ہے؟ نہیں۔ چاندی ہے؟ نہیں۔ روپیہ ہے؟ نہیں۔ مال تجارت ہے؟ نہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، اپنا مکان کرائے پر، تو یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ ہے روپیہ، لیکن اس مکان کو غور کریں کہ جو کرائے کا مکان ہے کیا ان 4 میں سے ایک ہے؟ یہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے۔ آپ نے اس کو بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا، اس کو تو آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، لہٰذا مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ دیگر مالوں کے ساتھ مل کر دیگر شرائط کی وجہ سے سبب زکوٰۃ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فیکٹریز وغیرہ چلا رہے ہیں، پوری فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ یقینی سی بات ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت نہیں ہوگی۔ جتنی مشینریز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، مشینیں ہیں پوری فیکٹری میں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ پھر غور کریں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، روپیہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، نہیں بنے گی۔ ہاں، جو آپ پروڈکٹ وہاں تیار کر رہے ہیں، اس کو چونکہ بیچنے کا ارادہ ہے، یہ ہے مال تجارت، اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ 4 قسم کے مال، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب ان کی مقداریں کیا کیا ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی سر، خوشنود بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی رہائش سیالکوٹ میں اور میں کاروبار لاہور میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ مکمل مجھے کہاں پہ پڑھنی چاہیے اور قصر کہاں پہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ سر۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بالکل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی ارشاد فرمائیے۔ کیا نام ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مسئلہ بیان کیجئے۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، اصل میں وہ ٹی وی کی آواز بھی آن کی ہوئی ہے، اس پہ وقت بہت نکل جائے گا، اس لیے ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تو نصاب کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 قسم کے مال نصاب میں شمار کیے جاتے ہیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اب ان کی مقداریں کیا کیا ہیں، یاد رکھیں کہ سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر جب چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یہ اس کا نصاب ہے۔ اس کے بعد اگر روپیہ ہے، کیش وغیرہ، اس کیش روپے میں یاد رکھیں کہ آپ کے پرائز بانڈز رکھے ہوئے ہیں، یا اپنے شیئرز لے کے رکھے ہوئے ہیں، یا اور جو بھی مطلب آپ کے ایسی چیزیں جو مالی حیثیت سے، یعنی وہ سمجھ لیں روپیہ ہے، جب چاہیں تو ایک دم کیش کروا لیں، اگر ایسی چیزیں ہیں وہ سب کے سب روپے میں داخل ہوتی ہیں، ان سب کی مالیت دیکھی جاتی ہے۔ اور اس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ویسے تو دیکھیں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اب آپ 7.5 تولہ سونا کی اگر رقم معلوم کریں بہت زیادہ ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کی کم ہوگی، شاید 60-61 ہزار بن جائے۔ اب روپیہ، اگر آپ روپیہ ہے کیش، سونا چاندی نہیں ہے، تو پھر ہم کتنے روپے کا حساب کریں، یعنی کتنے روپے ہمارے پاس ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی۔
کیا ہم 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کریں کہ اتنی رقم ہو تب بنے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر رقم ہو جائے تو اس کا اعتبار کر لیں؟ تو فقہا نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے، اگر ہم اس شخص کے پاس اتنا کیش روپیہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اس پر زکوٰۃ کو لازم کریں تو غریب کا بھلا ہے، فوراً زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کو ادا کرنی ہوگی تو غریب کا بھلا ہوگا۔ اور اگر 7.5 تولہ سونے کا نصاب بنا دیا جاتا تو بہت ہی کثیر مقدار میں جب پیسہ ہوتا تبھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تھوڑا بہت جیسے 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو زکوٰۃ لازمی نہ ہوتی، تو غریب تک پھر وہ حصہ پہنچ نہ پاتا۔ چونکہ یہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ تھا، اس لیے فقہا نے فیصلہ کیا کہ جس مال کی مقدار میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو اسی کو پھر روپے میں اسی کو نصاب کی مقدار قرار دے دیا جائے تاکہ غریب تک جلد از جلد پیسہ پہنچ جائے، غریب کا فائدہ ہو جائے۔ تو پیسہ اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ جمع ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، لیکن دیگر شرائط کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا، میں وہ شرائط آپ کو مزید عرض کرتا رہوں گا۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ ہاں کیا ہم بینک کے تھرو کار نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو اصلیت جو پرائز ہوتی ہے اس سے زیادہ بینک چارج کرتی ہے، یا پھر اگر نکال سکتے ہیں تو ہم اسلامک بینک کے تھرو نکال سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑے سے قرضے میں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان شفٹ ہو جاؤں، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان شفٹ ہو کیونکہ وہاں پر اتنا گھر وغیرہ نہیں ہے ہمارا، اور دوسرا تھوڑا سے مسئلے بن جائیں گے، بھائی کے گھر جا کے رہنا پڑے گا، تو لیکن مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہمارے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ میں آیا شفٹ ہوں یا ہسبینڈ کی بات سن کے نہ شفٹ ہوں، کیونکہ یہاں پر بہت قرضہ ہوتا جا رہا ہے ہم پہ، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مشورہ دے سکتا ہوں میں باقاعدہ، بہرحال مستقبل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، مشورہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں مدثر بخاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی حضرت فرمائیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اگر ویسے ہی بغیر گنے یا حساب کے دے دیا جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ آیا زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ ایک تو ہے ویسے ہی دے دیا جاتا ہے، مطلب خیرات طور پہ، صدقے طور پہ، اس کا کیا حکم ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں سونا 7.5 تولہ ہوگا سونا تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی ورنہ نہیں، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی ورنہ نہیں، اگر کیش روپیہ آپ کے پاس ہے تو جب تک 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہ بن جائے، مثلا 60,000 61,000 62,000 قیمت چونکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب آ گیا مال تجارت۔ مال تجارت یاد رکھیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، صرف بیچنے کی نیت سے، یا بیچنے کی نیت سے اس کو بنایا ہو، جیسے فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے تیار کیا، اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اور یا جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پلاٹ لے کے رکھا کہ ابھی لے لیتے ہیں 10-12 سال بعد بیچیں گے، مہنگا بک جائے گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اس قسم کے مال پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مال تجارت وہ ہے جس کو لیتے ہوئے صرف تجارت کی یعنی بیچنے کی نیت ہو تو مال تجارت بنے گا، اگر نیت ایک سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ مال تجارت کی نیت ہی نہ ہو پھر بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ مثال دیکھیں اب دونوں کی، مثال کے طور پہ ایک شخص نے پلاٹ لیا کہ چلو اپنا مکان بنا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نیت یہ بھی ہے کہ اگر اچھے ریٹ مل گئے تو ہم نکال دیں گے۔ اب یہاں 2 نیتیں شامل ہو گئیں، بیچنے کی نیت بھی ہے، اپنا مکان بنانے کی نیت بھی ہے، تو یہ خالصتاً مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے صرف بچوں کے لیے لے کے رکھا کہ ابھی ہم رکھ لیتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر اس پر مکان بنا لیں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، مکان بنا لیں گے تاکہ سب بچے وغیرہ ایک جگہ رہ جائیں، تو یہ بھی چونکہ آپ نے رہائش کے لیے مکان لے کے پلاٹ لے کے رکھا ہے، چاہے یہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کسی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مال تجارت آپ کے پاس ہے تو پھر وہی دیکھیں گے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی ورنہ نہیں بنے گی۔ تو یہ نصاب ذرا ذہن میں رکھے۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی ایک چیز سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا،
مثال کے طور پہ 2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تو کیا اب زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو حکم شرع یہ ہوتا ہے اگر ایک جنس کے مال سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، مقدار مکمل نہیں ہو رہی، اور دوسری جنس کا مال بھی موجود ہو تو ان دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ تو اگر سونا بھی ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے تھوڑا بہت، تو پھر سب کو کم مالیت والے میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا سونے کی موجودہ مارکیٹ کی قیمت آپ معلوم کریں، اس کے روپے بنا لیں، چاندی کے روپے بنا لیں، جو کیش ہے اس کو ایڈ کر لیں، اب دیکھیں ٹوٹل کیا اماؤنٹ ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر یا مالیت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال بغیر کسی کے مطلب حساب کتاب کی اپنا بس نکالتے چلے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے اس طریقے سے کرنا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی زکوٰۃ کے چونکہ پورے مسائل بیان نہیں ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ کے پاس نصاب کے برابر رقم آ گئی تو آپ کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار کیش ہے یا مال تجارت، آپ فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا ٹائم تک نوٹ کر لیں، گھنٹے وغیرہ نوٹ کر کے، اسلامی، انگلش نہیں، وہ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اب جب 1 سال پورا گزر جائے گا تب اس مال پر پھر دیکھیں گے کہ نصاب شروع میں بھی تھا اور آخر میں قائم تھا تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ تو ہے بنیادی اصول۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا سال شروع ہو گیا، آپ درمیان میں کتنا بھی دیتے رہیں بغیر حساب کتاب کے، یعنی لکھتے رہیں، بس حساب کتاب چھوڑ دیں، سال کے آخر میں حساب کر لیجئے گا۔ اگر زکوٰۃ کے برابر نکلا ہے تو ٹھیک، کم ہے تو پورا کر لیں، زیادہ ہے تو اگلے سال اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت